السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Sí, vale. Bien. También podéis tener el Facebook encendido para así estar bien. ہمارا página oficial منہاج اسپین سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیس بک کے یوزر سے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا اس وقت ہماری آواز کلیئرلی آ رہی ہے. پلیز کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اگر کوئی ایشو ہوا، کوئی پریشانی ہوئی تو پلیز آپ ضرور اس چیز کا اظہار کیجیے گا تاکہ ہم کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ ان مسائل کو حل بھی کیا جائے. جی سہیب بھائی، کیا صورتحال ہے؟ ریڈی کریں، ہم شروع کریں. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ 1-2 منٹ تک ہم فیس بک کے ناظرین کو بتا دیتے ہیں کہ بس 1 سے 2 منٹ کے اندر کچھ ساتھی فیس بک سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. میں ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور کچھ ساتھی ہمارے زوم پر بھی شامل ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سارے شامل ہو جائیں اور اس سیشن سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. سجاد، اس کا مائکرو فون ذرا اتاریں، اس کی کیبل اتاریں. علی بھی بتائیے گا ابھی آواز کیسی آتی ہے فیس بک سے. جی ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو بالکل صحیح طریقے سے جا رہی ہوگی اور سب کو صاف کلیئر نظر آ رہا ہوگا.
اور آڈیو میں بھی اگر کوئی ایشو ہو تو آپ ساتھ ساتھ مجھے میسج کے ذریعے بتائیں. میں نے آپ سب کو یہاں پر لائیو لیا ہوا ہے تاکہ اگر کوئی ایشو ہو تو آپ میرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ کہ میں آپ سب کو بھرپور اس سیشن سے فائدہ دے سکوں. مائکروفون آف کر کیا ہو اپنا مائکروفون اس میں آف ہے. جی جی ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان مبارک کی ان خوشیوں میں جہاں آپ سب لاک ڈاؤن کو بھی فیس کر رہے ہیں اور گھروں میں بند ہیں. یہ ہماری زندگی کا ہم سب کے لیے بڑا ہی منفرد اور نایاب رمضان مبارک ہونے والا ہے جو ہم نے کبھی زندگی میں پہلے فیس نہیں کیا. تو اس کے کچھ پازیٹیو پوائنٹس بھی ہیں, کچھ نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں. لیکن آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ گفتگو انشاءاللہ العزیز بس ہم چند 1-2 منٹ کے اندر شروع کریں گے انشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ جیسے ساتھی سارے مکمل ہو جائیں دوست جو اس میں جوائن کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ اس کا پھر ہم باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں. صحیح بھائی آپ کی آواز ٹیم کی تلاوت کی نہیں جائے گی تو پھر وہاں سے کھاتا تو que nadie puede oírte. En live creo que sí que oyen. Se oye en live. Cuando hablas web se oye en live, creo. Lo puedo comprobar ahora. چیک کر لیں. اگر کوئی آواز کا ایشو ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ پلیز کامنٹس میں ضرور بتاتے جائیں تاکہ ہم اس کو ساتھ ساتھ سالو کرتے جائیں. Why is the month of Ramadan so special? Yes, inshallah, I'm going to be discussing especially this topic and this question. Thank you very much, Mubin Arshad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. سب جو اس وقت ہمارے ساتھ زوم پر اور فیس بک کے ذریعے لائیو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, میں آپ سب کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں رمضان مبارک کی اس آمد پر. اور یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کیونکہ ہم سب گھروں میں بند ہیں, یہ ایک ایسا رمضان ہے جو ہماری زندگی میں بڑا منفرد اور نایاب ہے. ایسی سچویشن ہم نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی نہ سنی. تو اس میں بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے بہت سے پازیٹیو پوائنٹس بھی ہیں اور نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں. میں گزارش کروں گا اپنے مائکس آف کرنے پر فور زوم سے. تو رمضان المبارک
بڑا ہی خاص مہینہ ہے اور اللہ پاک نے اس کو ایک نام بھی دیا ہے، اور اس کا نام اللہ پاک نے قرآن کا مہینہ رکھا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اب میں آج کی جو گفتگو ہے ہماری انشاءاللہ عزیز، اس میں نوجوان بھائی ہمارے شریک ہیں، بہنیں بھی شریک ہیں، اور مختلف ایجز کے ہمارے جو احباب ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ جو میری گفتگو ہو وہ ہر عمر کے لیول کو لوگ سمجھ سکیں اور اس کو بھرپور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اللہ پاک نے رمضان کو the month of قرآن کا مہینہ قرار دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ اس کو شارٹ نہیں کیا، اس کو مزید لمبا کیا۔ یاد رکھیں عربی کا ایک مقولہ ہے وما قل دل، جو قلیل ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اس کی دلیل ہوتی ہے۔ عربی کوشش یہ کرتے ہیں کہ مختصر بات کر کے اپنے پیغام کو آگے پہنچا دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس اصول کو چھوڑتے ہوئے اپنا اصول اختیار کیا ہے اور اس جملے کو لمبا کیا ہے۔ اللہ پاک یہ کہہ سکتا ہے، یہ فرما سکتا تھا کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو اس سے یہ توجہ طلب کرنا ہے لوگوں کی، اور قرآن کو پڑھنے والوں کو، قارئین کی یہ توجہ چاہیے اللہ پاک کو، اور یہ فرمانا یہ ضروری ہے کہ اللہ پاک یہاں پر بندوں کی توجہ چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ وہ اس چیز پر غور کریں، اس جملے پر غور کریں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن کو نازل کیا۔ رمضان کی اہمیت بھی اجاگر کر دی، اور رمضان کی اہمیت کس لیے ہے اس کو بھی اجاگر کر دیا کہ ہاں رمضان کا مہینہ ہے تو خاص، اس لیے خاص ہے کیونکہ اس کے اندر میں نے قرآن کا نزول فرمایا ہے۔ تو مقصد روزہ نہیں ہے، مقصد روزہ رکھنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس کے ساتھ ریلیشن رمضان کے ساتھ قرآن کو جوڑا ہے۔ اللہ پاک یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں روزے رکھے جاتے ہیں، یا وہ مہینہ جس میں ہم فاسٹنگ کرتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ پاک نے رمضان کو قرآن کے ساتھ خاص کیا، قرآن کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بے شمار ایسی جگہ ہیں جہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مضبوط طاقت والی رات میں نازل کیا، قدر کی رات میں نازل کیا۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ کے اندر نازل کیا۔ تو مختلف جگہ میں اللہ پاک نے قرآن کا نزول تو بتایا، لیکن اس کے اندر تھوڑی مسٹری رکھی، تھوڑا اس میں غیب رکھا کہ میں واضح نہیں کر رہا کہ کب نازل کیا۔ لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے وہ مسٹری ختم کر دی، پردے اٹھا دیے اور بیان کر دیا کہ وہ جو میں ذکر کر رہا تھا مسلسل قرآن کا کہ قرآن اس رات میں آیا، اس رات میں آیا، وہ رات کس مہینے میں تھی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو وہ جو رات تھی وہ رمضان مبارک کے اندر رات تھی۔ اللہ پاک نے پردے اٹھا دیے، واضح کر دیا لوگوں کے سامنے، اس چیز جو پوشیدہ تھی اس کو واضح کر دیا، لوگوں کے سامنے عیاں کر دیا۔ اب رمضان مبارک جو رمضان کا لفظ ہے یہ دراصل نکلا ہے رمد لفظ کے اندر سے، رامیم دال، تو جس کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹریم ہیٹ، بہت زیادہ گرمی۔ اب رمضان مبارک کا جب آغاز ہوا تو شروع میں جب لوگوں نے دیکھا کہ کیونکہ وہاں پر عرب میں اس سے آغاز ہوا تھا، تو عربی جو تھے، آپ کو پتہ ہے عربیوں کے لیے جب گرمی ہوتی ہے وہ عام گرمی ہوتی ہے، لیکن جب وہ بولتے ہیں نا کہ بہت زیادہ گرمی ہے تو وہ باقی لوگوں کے لیے انتہا درجے کی گرمی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ویسے بھی عام دنوں میں بھی گرمی میں گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کہیں کہ بہت زیادہ گرمی ہے اس کا مطلب بہت زیادہ گرمی ہے۔ اللہ پاک نے رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے وہ شدید گرمی کے مہینے میں عطا کیا، اور پہلی بات تو گرمی تھی، اور دوسرا اوپر سے اب روزہ بھی رکھنا پڑ گیا، بھوکے پیاسے رہنا۔ تو رمضان کے اندر ایک شدت تھی، ایک ڈیسپریشن بھی تھی کہ لوگ اس چیز کے اندر بڑا مشکلات کا سامنا کریں گے،
بڑی پریشانی ہوگی لوگوں کو. اب جیسے قحط سالی ہوتی ہے, ہر چیز خشک ہو جاتی ہے, لوگ اناج نہیں اگا سکتے, تو اس وقت اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ اللہ پاک اس وقت بارش کا نزول فرما دیتا ہے. کوئی آندھی آ رہی ہے تو اللہ پاک ہواؤں کو کنٹرول کر کے اس آندھی کو کنٹرول کر لیتا ہے. تو اللہ پاک نے ہر مصیبت کا ایک حل بھی رکھا ہوتا ہے. اب جیسے کورونا وائرس ہے, ابھی اس وقت انسانوں کے پاس اس کا حل دریافت نہیں ہو رہا, لیکن ایک دن ایسا آئے گا قریب کہ انسان اس چیز کا ویکسین تیار کر لیں گے اور ہر انسان اس چیز سے محفوظ ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے اندر, اب جب لوگ ڈسپرار ہوئے تھے, بھوکے پیاسے تھے, گرمی کی شدت تھی, اب تو چلو آہستہ آہستہ موسم, اب آہستہ آہستہ رمضان مبارک جو ہے وہ سردیوں میں آ رہا ہے, ہمارے لیے تھوڑی آسانی ہو رہی ہے, لیکن اس وقت کا ذکر کر رہا ہوں. تو لوگوں کے اندر ڈسپریشن تھی, لوگ پریشان تھے کہ گرمی بھی ہے, بھوک پیاس برداشت کرنی پڑے گی, کیسے کریں گے؟ تو اللہ پاک نے جیسے جب قحط سالی تھی تو بارش نازل فرمائی, جب لوگ ڈسپرار ہوئے تھے, لوگ پریشان تھے کہ روزہ رکھنا پڑے گا, اس وقت اللہ پاک نے قرآن کریم کا نزول فرما دیا, انزل فیہ القرآن, تاکہ ان لوگوں کی جو فرسٹریشن ہو رہی تھی بھوک اور پیاس سے, وہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے وہ ساری فرسٹریشن ختم ہو جائے. تو اللہ پاک نے اس لیے بار بار اس چیز کو ایمفیسائز کیا کہ قرآن رمضان مبارک کے مہینے کو قرآن کے ساتھ ریلیٹ کیا, تاکہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف جائے. سبحان اللہ. تو اللہ پاک نے رمضان مبارک کا انتخاب کیا اس قرآن کریم کے نزول کے لیے. اب یہ وہ قرآن ہے جو آپ سب کے گھروں میں ہے, موجود ہے, کچھ کی الماریوں میں ہوگا, کچھ کا کئی عرصوں سے غلاف کے اندر ڈھکا ہوگا, خوشبو لگا کے رکھا ہوگا. اب تو ماشاءاللہ ایپلیکیشنز کے اندر بھی آپ کے ہاتھ میں, موبائل فون کے اندر آپ کے پاس قرآن ہے. لیکن یہ یاد رکھیں, قرآن کریم کا مقصد صرف تلاوت نہیں تھا. اب قرآن کریم آپ کے پاس موجود ہے, فون کے اندر بھی ہے, ہاتھ کے اندر بھی ہے, آپ کے پاس سامنے موجود ہے, لیکن اس کی قدر وہ نہیں رہی. اب آپ کو اس کو کیسے سمجھاؤں, ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ تصور کریں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور اچانک نیچے بیل ہوتی ہے اور آپ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں تو ایک شخص ڈیلیوری کا ایک باکس لے کر آتا ہے, اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ باکس کہاں سے آ رہا ہے, کیونکہ آپ نے اس کو دیکھا نہیں. اس کی پیکنگ بھی ایسے انٹرنیشنل اوپر سٹیمپس لگے ہوئے ہیں, اسٹیکرز لگے ہوئے ہیں کہ یہ کہیں دور سے آیا ہے. آپ کو تھوڑی حیرانی بھی ہو رہی ہے کہ یہ کوئی نئی چیز لگتی ہے مجھے, میں نے تو کوئی ایسا چیز منگوائی, میں نے کچھ آرڈر بھی نہیں کیا, تو یہ کہاں سے آ گیا. تو آپ جب اس پیکج کو ریسیو کرتے ہیں, اپنے گھر میں لاتے ہیں, بڑا تجسس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا. تو پھر اگر آپ اس کا ٹیگ دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر ٹیگ میں جو سینڈر کا نام لکھا ہوتا ہے اس پہ اللہ لکھا ہوتا ہے, اور فرام جب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے, تو 7 آسمانوں سے جو لامکان کی جگہ ہے وہاں سے آیا ہے, اور ریسیور کون ہے؟ مؤمنین کا دل. جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر قرآن مجید ہوتا ہے. جب آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ یہ کتاب قرآن مجید جو آپ کے ہاتھوں میں اس وقت, یہ کتاب کسی عام بندے کی کتاب نہیں ہے, اس مالک کائنات کی کتاب ہے جو 7 آسمان طے کر کے آج آپ کے ہاتھ میں موجود ہے, تو آپ کو اس قرآن کی قدر ہوگی. جب آپ اس قرآن کی قدر محسوس کریں گے, آپ جانیں گے یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے, بلکہ اس مالک کا کلام ہے جس نے اتنی دور سے آخری مرتبہ انسانیت کے ساتھ بات کرنے کا فیصلہ کیا. دیکھیں, پہلے تو انبیاء آتے تھے, قرآن آتا تھا, ان کی اپنی کتابیں تھیں, ان کا آپ سمجھ لیں کہ چھوٹا قرآن تھا, مختصر قرآن تھا. قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھی جانے والی کتاب. تو ان کے پاس بھی انجیل تھی, تورات تھی, زبور تھی, مختلف قصائد تھے, مختلف ان کے پاس صحیفے تھے. تو ہر نبی کے پاس اپنے زمانے میں ان کا ایک قرآن تھا. لیکن وہ کیا ہوتا تھا, اللہ پاک نبی کو وحی کر دیتا تھا, اور انبیاء کرام موسٹلی کیا کرتے تھے, اس وحی کو اپنے الفاظ میں لوگوں تک پہنچا دیتے تھے. لیکن قرآن کریم ایک ایسا عظیم, ایک ایسا خوبصورت معجزہ ہے کہ جس میں لفظ با لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا کلام ہے. یہ خاص بات ہے, یہ خاص بات ہے. جب آپ کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے, اور یہ 7 آسمان کا سفر طے کر کے آیا, یہ فرام اللہ آیا ہے, اللہ پاک کی جانب سے آیا ہے, اور ہمارے دلوں کے لیے, مؤمنین کی دلوں کے لیے آیا ہے, اور انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے.
رہتا مومنین کے دلوں میں ہے اور ہدایت پوری انسانیت کو دیتا ہے. ہدایت کے لیے قید نہیں ہے, قرآن کی ہدایت کے لیے قید نہیں ہے, کیونکہ قرآن کریم جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا باعث ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ذریعے اس قرآن کریم کا لوگوں تک پہنچانے کا. اب ذرا یہ سارے خیالات اور یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھیں, اور قرآن کریم کو جب اپنے سامنے رکھیں گے تو کیسے ممکن ہوگا کہ آپ کے اندر کیفیات پیدا نہ ہوں. جب آپ کے سامنے قرآن مجید کے الفاظ کھلیں گے, قرآن مجید کے اوراق کھلیں گے, اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ کلام میرے پاس جو میرے ہاتھوں کے سامنے ہے یہ وہ کلام ہے جو 7 آسمان طے کر کے آج میرے ہاتھوں میں آیا ہے, یہ فرشتہ جبرائیل لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تھا, یہ وہ قرآن کریم ہے. تو کیسے ممکن ہے پھر آپ اس قرآن سے فائدہ نہ اٹھا سکیں, اس قرآن کو سمجھ نہ سکیں. نیٹ آف کرنا, نیٹ آف کرنا. تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. اب دیکھیں رمضان مبارک کا مہینہ جب آغاز ہوتا ہے, بڑی خاص بات یہاں پہ, جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو ہم کوئی سوچتا ہے کہ میں شاپنگ کروں گا, رمضان مبارک کا مہینہ ہے, سحری افطاری ہوگی, سب گھر والے بیٹھیں گے, ملیں گے اور انجوائے ہوگا اور تراویح ہوگی اور سب کچھ, یعنی کہ ہمارے خیالات ہوتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں کہ رمضان میں کیا کیا کریں گے. لیکن جو سب سے ضروری چیز تھی اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. باقی ساری چیزیں اپنی جگہ, ہر چیز کا اپنا وقت, لیکن رمضان کا مقصد کیا تھا؟ اس قرآن کریم کا نزول کرنا اور اس قرآن کریم کے ساتھ آپ سب کو جوڑنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے ذریعے آپ سب کے دلوں میں قرآن کو نازل فرمایا ہے, اس قرآن کو آپ کے لیے نازل فرمایا ہے. آپ اس کو کھولیں, اس کو پڑھیں, اس کو دیکھیں. اب قرآن مجید صرف آوازوں کے لیے یا خوبصورت ساؤنڈز کے لیے نہیں آیا تھا. قرآن مجید کے الفاظ صرف پڑھے جانے کے لیے نہیں آئے تھے. قرآن اس لیے آیا تھا کہ اس کو سمجھا جائے. یہ گائیڈنس تھی. گائیڈنس تو وہ ہوتی ہے جو انسان پڑھ کے اس کو استعمال کرے. اب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس کے پاس بہت زیادہ علم ہے, بہت زیادہ علم ہے, یہ سارا قرآن اس کو یاد ہے, لیکن اگر وہ قرآن سارے کا سارا اس کو یاد ہے لیکن اس پر وہ عمل نہیں کرتا تو قرآن اس کا نالج تو ہے لیکن قرآن اس کی گائیڈنس نہیں ہے. ہم نے قرآن کو فقط نالج کے طور پر رکھ لیا, اس کو گائیڈنس کے طور پہ استعمال نہیں کرتے. جب نالج پریکٹیکل طور پہ اپنی زندگی میں آتا ہے تو وہ گائیڈنس بن جاتا ہے. بس اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس نالج کو اپنی زندگی میں گائیڈنس کے طور پہ استعمال کریں. جیسے میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں کہ آپ کسی الیکٹرانک شاپ جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے, کوئی جوسر مشین خریدنے کے لیے جاتے ہیں, یا آپ کوئی مشین خریدنے کے لیے جاتے ہیں, کچھ بھی آپ الیکٹرانک خریدنے جاتے ہیں, تو اس جب آپ نے پرچیز کر لی چیز تو اس کے ساتھ ایک مینول ہوتا ہے, آپ کے پاس مینول ہوتا ہے. تو مختلف زبانوں میں, انگلش میں بھی ہوگا, اسپینش میں بھی ہوگا, چائنیز میں بھی ہوگا, جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس کو آپ گزار دیتے ہیں. آپ بس وہ حصہ نکال دیں جو آپ کو سمجھ آتی ہے. تو اس میں پھر آپ پڑھتے ہیں کہ یہ مشین اس طرح استعمال کریں, اس میں پانی نہ گرائیں, اس کو اس طریقے سے استعمال کریں تو فائدہ ہوگا. تو آپ مختلف اس کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ میں اس کا استعمال صحیح طریقے سے کروں تاکہ یہ لانگ لاسٹنگ ہو, زیادہ عرصے تک میں اس کو استعمال کر سکوں. آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے. تو ایک عام سی چیز جب ہے اس کے استعمال کے لیے اتنی ہدایات ہیں, تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کے استعمال کے لیے کیا کیا اللہ پاک نے بنایا ہوگا. اللہ اکبر, کس قدر اللہ پاک نے, یہ دیکھیں 30 سپارے, ایک تو مینول کتاب اتنی سی ہوتی ہے نا, اللہ پاک نے پوری ایک اتنی موٹی کتاب آپ کے لیے دے دی تاکہ آپ اپنی زندگی کو اچھے اور عمدہ طریقے سے گزار سکیں. یہ ہے رمضان مبارک کا مہینہ, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا مینوال کھولیں, اپنا مینول کھولیں, اس کو پڑھنا شروع کریں, اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں. وہ مشین کے لیے تھا نا کہ اس میں پانی نہیں گرانا, اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے جسم میں حرام کھانا نہ گرانا, اپنے پیٹ میں حرام خوراک نہ گرانا, یتیموں کا مال نہ کھانا, کسی کے ساتھ غصہ نہ کرنا, ناجائز غصہ نہ کرنا, کسی کا قتل نہ کرنا, کسی کو نقصان نہ پہنچانا, کسی کی حق تلفی نہ کرنا. وہ سارے اصول آپ کو بتا دیے.
اگر وہ اصول آپ فالو کریں گے آپ کی زندگی عمدگی سے گزرے گی. اور پھر ساتھ یہ بھی نہیں، اللہ پاک نے صرف مانوال نہیں دیا، اتنا کریم ہے وہ آقا، اتنا کریم ہے وہ مولا، اتنا اپنے بندوں سے اتنا پیار کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. اتنا خوبصورت یہ اللہ پاک نے کلام فرمایا، یہ جو جملہ ہے اتنا خوبصورت اور اتنا محبت بھرا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے انسان، اے بھاگے ہوئے انسان آجا، تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے. اللہ پاک نے اتنا کرم فرمایا، صرف مانوال نہیں دیا بلکہ ساتھ ایک ایسی عظیم شخصیت کا نمونہ بھی دے دیا تاکہ فالو کرنے میں، اس چیز کو اپنی زندگی میں ڈھالنے میں آسانی ہو جائے. وہ شخصیت، وہ عمدہ اور اعلیٰ شخصیت وہ کون ہے؟ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میں نے جو مانوال دیا ہے، اگر اس میں مشکل تمہیں لگتی ہے تو آؤ میرے مصطفیٰ کو دیکھ لو. میرے مصطفیٰ نے اس مانوال پر عمل کر کے دکھایا ہے تاکہ تم اپنی زندگیوں میں اس کو اختیار کر سکو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مانوال نہیں دیا، صرف مینول نہیں دیا، اس کے ساتھ ایک ایسا عمدہ نمونہ دے دیا تاکہ آپ اس کو فالو کر سکیں. حاضر مکرم، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس قرآن کریم کے ساتھ جڑ جانے کا مہینہ ہے. صرف تلاوت اور پڑھنے میں اور قرآن کو ختم کرنے میں آپ یہ ٹارگٹ نہ بنائیں. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. قرآن کی تلاوت، قرآن کو سننا بہت ضروری ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے صبح کے وقت، اس گھر میں پورا دن شیطان نہیں آتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی تلاوت، قرآن کو سننا بہت عمدہ چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھا جائے، اپنی زندگی کے اس مانوال کو اپنی زندگی پر ڈھالا جائے. یہ ضروری چیز ہے. تو میں چاہوں گا، رمضان مبارک کا آغاز ہوا ہے، آج ہمارا یہ پہلا سیشن، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تقریباً ہمیں 20-25 منٹ ہو گئے. یہ پہلا سیشن، یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں اس پہلے سیشن کے ذریعے کہ آپ سب اس قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائیں. آپ بچے ہیں، آپ نوجوان ہیں، آپ بزرگ ہیں، عمر کے کسی بھی حصے میں آپ ہیں، آپ اپنی زندگی میں اس قرآن کو لانا شروع کر دیں. گائیڈنس آپ کی یہ ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب میرے اونٹ کی نکیل، جس سے اونٹ کو آپ کنٹرول کرتے ہیں، اگر وہ کھو جاتی تو میں قرآن کی آیات پڑھ کے اپنی کھوئی ہوئی چیز تلاش کر لیتا. تو یہ کیسے ہے کہ ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے صرف قرآن کو پڑھا ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے. جب اس کو سمجھنا شروع کریں گے تو اللہ پاک آپ کے سامنے علم کے سمندر بکھیر دے گا، علم کے سمندر بکھیر دے گا. اب دیکھیں 1400 سال گزر گئے ہیں. ہر صدی میں آنے والا جو نیا شخص ہوتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے وہ اسی قرآن کے اندر سے نئے علوم نکالتا ہے. اللہ اکبر. اس کی ذات کی اس نے اتنا خوبصورت معجزہ عطا کیا ہے کہ ہر آنے والا شخص اس کے اندر سے ایسے ایسے موتی بھی کھیرتا ہے کہ آپ حیران و پریشان رہ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدی کے اندر بھی ہمیں ایک ایسی شخصیت عطا کی ہے لوگوں، جو اس زمانے میں ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑتا ہے. وہ شخصیت حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے، جنہوں نے آپ لوگوں کے لیے آج سے اگر 50 سال پہلے قرآن کا ترجمہ دیکھتے تو آپ کے لیے قرآن کو سمجھنا، پڑھنا بہت مشکل تھا. انہوں نے ترجمہ، تفسیری ترجمہ ایسا کیا کہ آپ کو قرآن کی اس قدر آسانی سے سمجھ آ سکے. ایک چھوٹا بچہ بھی اگر 10 سال کا اس کو پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اس کو سلیس زبان کے ساتھ سمجھ سکے. تو قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. اللہ پاک نے تو اس کے اندر اتنی خوبصورت کہانیاں بھی رکھی ہوئی ہیں تاکہ آپ بور نہ ہو. جیسے ہم بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں نا رات کو سونے سے پہلے یا ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر انبیاء کے قصے رکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ بور نہ ہو، آپ کی دلچسپی قرآن کے ساتھ رہے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، آدم علیہ السلام کے واقعہ، 25 انبیاء کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اس لیے تاکہ آپ اس کتاب کے ساتھ جڑ گئے. اور اگر پھر بھی ہم اس چیز میں غافل رہیں تو پھر یہ نادانی ہے، یہ ہماری اپنی کمزوری ہے. تو حاضرین اور ناظرین، سامعین اور سامعات، میں آج کی اس سیشن کی وساطت سے آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا
शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, इसकी प्रैक्टिकल जो शक्ल है, जो सूरत है, उसको अपनी ज़िंदगी में ढाल लें। ये रमज़ान मुबारक आप कुरान को समझने में गुजारें। अपनी जो आपकी रूटीन चल रही है कुरान को फिनिश करने में, उसको जारी रखें, उसको ना रोकें, लेकिन साथ अपने दिन के औकात में एक टाइम ऐसा निकालें जिसमें आप कुरान को समझें। आप डिसाइड कर लें कि मैंने इतना इतना वक्त जो है कुरान को पढ़ना है और समझना है। एक रुकू ले लें, एक आयत ही आप ले लें, उसको समझने पर जोर लगा दें कि अल्लाह पाक इस आयत के अंदर कहना क्या चाहता है, क्या बयान फरमाना चाहता है। तो आप फिर देखेंगे जब आप कुरान के अंदर आते हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदुल्लाहु खैरन, जब अल्लाह पाक किसी के लिए खैर चाहता है, युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह पाक उसे दीन की समझ बूझ अता फरमा देता है। तो ये भी अल्लाह पाक का करम होता है कि आप उसके दीन की समझ बूझ हासिल करना शुरू कर देते हैं। तो हाज़रीन और नाज़रीन, कोशिश करें इस रमज़ान मुबारक के महीने में, आज हमारा ये पहला सेशन था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये यकीनन फ़ायदा देगा, और अगर मुझसे कोई गलती कोताही हुई तो अल्लाह पाक उसे माफ़ फरमाए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमारी आइंदा ज़िंदगी में और आइंदा जो रमज़ान मुबारक के जो अय्याम हैं, इसमें अल्लाह तबारक व तआला हमें इस कुरान करीम के साथ जुड़ने, इसको अपनी ज़िंदगी में ढालने और इससे हिदायत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जितने भी सामीन मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सब के लिए इस रमज़ान मुबारक की ढेर सारी खुशियों की दुआ करता हूँ। जो किसी किस्म की मुश्किलात में दो चार हैं, माली हवाले से परेशान हैं, कोई भी बीमारी है, उनको अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात, परेशानियाँ, बीमारियाँ दूर फरमाए। हम सबको आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेफाक, मोहब्बत, प्यार के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। ये महीना ट्रेनिंग का महीना है, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, ये ट्रेनिंग का महीना है। जैसे अगर कोई शख्स पुलिस में जाना चाहता है, या कोई शख्स बम्बेरो फायर ब्रिगेड बनना चाहता है, या कोई डॉक्टर बनना चाहता है, उसे कुछ अरसा एक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, और जब वो ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है फिर वो मैदान में उतर आता है, लोगों की खिदमत करता है, उस ट्रेनिंग को बरोकार लेता है। तो अल्लाह पाक ने रमज़ान मुबारक का महीना ट्रेनिंग का महीना आपको अता किया है, ताकि आइंदा 11 आने वाले माह में आप इस महीने की ट्रेनिंग को बरोकार ला सकें। इस महीने में ट्रेनिंग क्यों रखी? क्योंकि इस महीने में शैतान जकड़ा होता है, चेन्स में जकड़ा होता है, अल्लाह पाक ने उसको जहन्नम में कैद किया होता है। जब दुश्मन कैद हो तो उसी वक्त इंसान प्लानिंग कर सकता है। ये महीना प्लानिंग करने का है कि आप आइंदा 11 माह में किस तरह अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि रमज़ान का मकसद ये था कि आपको प्रोटेक्शन दी जाए, लअल्लकुम तत्तक़ून, आपको प्रोटेक्शन दी जाए। तो वो प्रोटेक्शन आपने इस रमज़ान मुबारक के महीने में हासिल करनी है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। आज का सेशन बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अगले सेशन में मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो आप सब के लिए बरोकार लाने में और इस्तेमाल करने में आसानी हो। बस इतना ही। सब दुआओं में याद रखिएगा, और अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ कायम रखें और उनके साथ राब्ते में रहें, उनका हाल अहवाल पूछते रहें, जो बीमार हैं उनका फ़ोन के ज़रिए पूछते रहें। अल्लाह पाक सबको शिफा अता फरमाए, तमाम की मदद और नुसरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।